سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمانا۔ آپ چاہتے تھے کہ عرب کے شہر مکہ کے خاندان قریش کے قبائل قریش کے طاقتور باہمت لوگوں میں یہ دو تھے، ایک تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک عمر بن ہشام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالی اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ جب صبح ہوئی تو عمر فاروق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ ابو یعلا نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو یہ سعادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ ابن سعد نے حسن سند کے ذریعے سے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو فرماتے کہ اے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو مضبوط فرما۔ دار قطنی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ذکر کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسلام کو عمر یا عمر بن ہشام کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ عمر کے ذریعے دین کو مضبوط فرما۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں داخل دیکھا، خواب کی صورت فرما رہے ہیں آپ۔ اچانک وہاں میں نے ابو طلحہ کی بیوی رومیسا کو دیکھا اور میں نے قدموں کی چاپ سنی تو دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو فرشتے نے بتایا کہ یہ بلال ہیں۔ اور میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ محل پھر تمہاری کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ محل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا کہ اسے دیکھوں، پھر تمہاری غیرت کو یاد کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یعنی کہ ہماری تمام غیرتیں اور عزتیں تو آپ کے نام پر ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت لیں یا بغیر اجازت کے ہمارے گھروں میں داخل ہوں؟ تو ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے وقار ہے یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی سعید بن زید اور میری بہن فاطمہ اور ان کے دوسرے لوگوں کو جب یقین ہو گیا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا ہے، تو بتاؤ۔ پھر جب ان کا یقین مستحکم ہو گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے نیچے ایک مکان میں ہیں، اور میں وہاں چلا گیا اور میں نے وہاں جا کر دستک دی۔ جب آپ فرماتے میں نے دستک دی تو اس وقت اس مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور دیگر مسلمان بھی تھے، جن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت بلال اندر سے آئے اور انہوں نے آ کر دروازے میں سے مجھے دیکھا۔ دروازے لکڑی کے ہوتے تھے، لکڑی کو دروازے میں جیسے یہ جگہ ہوتے تو اس میں انہوں نے یوں آنکھ لگا کر دیکھا، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر تو وہ واپس چلے گئے حضرت بلال۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دروازہ کھولو اور لے کر آؤ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور کسی دوسرے ارادے سے آئے ہیں تو پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ تو بہرحال ان کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جا کے دو زانو ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اس کو ہدایت فرمائے گا۔ پھر دروازہ کھولا گیا اور دو شخص، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ سن کر تمام مسلمانوں نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کے در و دیوار گونج اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 6 سال اسلام لائے۔ ایوب بن موسیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی زبان پر حق جاری کر دیا اور وہ فاروق اعظم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر کا اسلام لانا فتح تھا، ان کی ہجرت نصرت تھی اور ان کی امارت رحمت تھی۔ ہم نے وہ وقت دیکھا کہ جب ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں سے جنگ کی، حتیٰ کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ میں بیٹھ کر نماز ادا کی اور علل اعلان نمازیں ادا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو جو شعور مخفی چل رہا تھا وہ شعور ظاہر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اتنی تیزی سے اسلام پھیلا کہ پھر آپ دیکھیے کہ اس کو پھر روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ کفار اپنی فطرت کے مطابق ظلم و زیادتی کرتے رہے، مگر ان کے ظلم و زیادتی سے کوئی فرق نہ پڑا۔ بڑی کثرت سے، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے اور آپ کی محبتوں میں سے لوگوں نے ایمان پایا، اور اسی ایمان کی بدولت پھر پورے عرب و عجم پر چھا گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام نے مسلمانوں کی قوت، بہادری، اس کے دروازے کھول دیے، جرت پیدا کر دی۔ خوف خدا کی قوت جو ہے وہ عیاں ہونے لگ گئی ہر مسلمان میں سے، اور پھر انہوں نے مقابلہ کیا، اور اسی مقابلے کا آج اجر دیکھ لیجئے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں کہ کسی غیر کی ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کو میلی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے، اگرچہ سرش کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ رہے، جہاں حق ہے وہاں باطل ہوگا، لیکن باطل کو کبھی غالب نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے۔